سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 72 کے اندر ارشاد فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور جو شخص بنا رہا اس دنیا میں اندھا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور بڑا گمراہ گم کردہ راہ ہوگا، بہت بڑا گم کردہ راہ ہوگا۔ اس آیت مبارکہ کا آسان سا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے یہاں اپنی ان آنکھوں کو صحیح طور پر استعمال نہیں کیا، آنکھیں ہیں لیکن دیکھا نہیں، کس کو نہیں دیکھا؟ حق کو پہچانا نہیں ہے، آنکھوں کو صحیح استعمال نہیں کیا، آنکھوں کے ساتھ حق کی معرفت حاصل نہیں کی، اپنے دماغ کے ساتھ، اپنے شعور کے ساتھ، اپنے کانوں کے ساتھ وہ حق تک نہیں پہنچ سکا، تو اللہ پاک فرمایا جو یہاں اندھا بنا رہا، جب دن قیامت کا آئے گا تو قیامت کے دن بھی ہم اسے اندھا ہی اٹھائیں گے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو شخص اس دنیا کے اندر نماز کا راستہ بھول گیا، قیامت کے دن وہ جنت کا راستہ بھی بھول گیا، جو مسجد کا راستہ بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھی بھول گیا۔ یہاں جس کو مسجد کا راستہ یاد نہیں ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ جنت کا راستہ جان سکے؟ ہے ممکن؟ جس کا ایمان اسے اٹھا کر مسجد تک نہیں لا سکا، اس کا ایمان اسے اٹھا کر کیا جنت میں لے کے جائے گا؟ تو فکر کریں اپنی نمازوں کی، فکر کریں اپنے احوال کی، فکر کریں اپنے حق تک پہنچنے کی۔ اگر ہم حق پر پہنچنے سے محروم رہے تو پھر قیامت کے دن ہم اندھوں میں اٹھائے جائیں گے۔ ایک اس آیت کا مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ قیامت کے دن ویسے تو آنکھیں کھل جائیں گی، یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان بھی ہے کہ آنکھیں کھول لو قبل اس کے کہ تمہاری آنکھیں کھولی جائیں۔ ادھر آنکھیں بند ہوں گی اور ادھر آنکھیں کھل جائیں گی۔ موت جب آ کر ہماری آنکھیں بند کرے گی تو موت کے آتے ہی بولیے ذرا آنکھیں کھل جائیں گی، تو اللہ پاک کیوں فرما رہا ہے قیامت کے دن انہیں اندھا اٹھایا جائے گا جبکہ آنکھیں تو کھل جائیں گی؟ اور قیامت کے دن تو ہر شخص اللہ کی توحید کو مان رہا ہوگا، اللہ کے ایک ہونے کو مان رہا ہوگا، رسالت کو مان رہا ہوگا۔ اس دن بھی بھلا کوئی کیا قیامت کا انکار کرے گا؟ بولیے نا، قیامت سامنے ہے بھائی، کون انکار کرے گا قیامت کا؟ آخرت کا کون انکار کرے گا؟ جنت کا کون انکار کرے گا؟ دوزخ کا کون انکار کرے گا؟ اور دوزخ کے عذاب کا کون انکار کرے گا؟ جنت کے ثواب کا کون انکار کرے گا؟ اس دن تو ہر شخص جو ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، قیامت کے دن تو ہر کوئی حق کو مان جائے گا، حق کو پہچان جائے گا۔ لیکن اللہ پاک فرمائے گا آج تیرے پہچاننے کا تجھے کوئی فائدہ، بلکہ وہ یہاں تک کہے گا کہ مولا مجھے اجازت دے میں تجھے سجدہ کر لوں، میں نیک عمل کر لوں، تو حکم تو دے، دیکھ میں بجا لانے کا حق نہ ادا کروں تو مجھے بندہ نہ کہنا۔ وہ عرض کرے گا، اصرار کرے گا، ضد کرے گا اللہ پاک سے کہ اللہ پاک مجھے مہلت دے، میں تیری اطاعت بجا لاؤں، تیرا حکم بجا لاؤں، تیری اطاعت کروں، تیری بندگی کروں۔ اللہ پاک فرمائے گا نہیں، وہ دار العمل تھا جہاں سے تو آیا ہے، یہ دار العمل نہیں ہے، یہ دار الجزا ہے۔ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے۔ آخرت دار الجزا ہے، دار العمل نہیں ہے۔ یہاں کوئی نیک کام کرنا نہیں چاہتا، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو نیک کام کرنا چاہتے ہیں آج۔ یہاں کوئی نیک کام کرنا نہیں چاہتا، مہلت سب کے پاس ہے، کرو نیک کام، مہلت سب کے پاس، یہاں کوئی کرنا نہیں چاہتا۔ آخرت میں مہلت ختم ہو جائے گی، کسی کو مہلت نہیں ملے گی، لیکن اس دن ہر کوئی نیک عمل کرنا چاہے گا۔ تو قبل اس کے کہ وہ آخرت کا دن آ جائے اور مہلت ختم ہو جائے، اس سے پہلے جتنے نیک اعمال بجا لائے جا سکتے ہیں کوشش کریں کہ ہم ان نیک اعمال کو بجا لائیں، تاکہ قیامت کے دن ہم اندھے نہ اٹھائے جائیں، ہم بھی نہ اٹھائے جائیں۔ آج آپ چاہتے ہیں نا ہماری آنکھیں روشن ہوں؟ بولیے تو صحیح نا، چاہتے ہیں نا کہ آنکھیں کیا ہوں؟ بینا ہوں، روشن ہوں۔ آج کوئی چاہتا ہے جس کی آنکھیں اندھی ہو جائیں؟ کون چاہتا ہے جی؟ بلکہ جو اندھا ہے وہ بھی چاہتا ہے مجھے آنکھیں مل جائیں، کوئی اے وجہ دارو پاؤ جس نال میری آنکھاں ٹھیک ہو جائیں۔ وہ تو چاہتا ہے کہ میں بینا ہو جاؤں، دیکھنے والا ہو جاؤں۔
تو یہ بینائی ان کو عطا کی جائے گی جنہوں نے بولیے آج حق کو پہچانا ہے. جنہوں نے حق کو نہیں پہچانا انہیں قیامت کے دن بینائی کی نعمت سے نوازا نہیں جائے گا.